السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں شوبز کی رنگارنگ دنیا سے۔ بالی ووڈ فلم نگری پر طویل عرصے سے راج کرنے والے لیجنڈری اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار کی بایوگرافی کی پہلی کاپی کی جھلک وائرل ہو گئی۔ دلیپ کمار کے مینیجر فیصل فاروقی نے اپنے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک کلپ شیئر کیا جس میں ایک خاتون کے ساتھ لیجنڈری اداکار دلیپ کمار پر لکھی گئی کتاب موجود ہے۔ فیصل فاروقی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ یہ دلیپ کمار پر لکھی گئی کتاب کی پہلی کاپی ہے جو کہ اداکار کی برسی یعنی 7 جولائی کو ریلیز ہوگی۔ انہوں نے اداکار کے دنیا بھر میں موجود مداحوں کے پیار کے لیے شکریہ بھی ادا کیا۔ فیصل فاروقی نے مزید کہا کہ ایک مصنف کے طور پر یہ میرا آغاز ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس بالی ووڈ نگری پر طویل عرصے تک راج کرنے والے لیجنڈری اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ بھارتی گلوکار کرشنا کمار المعروف کے کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کی موت حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کلکتہ پولیس کی اپنی ابتدائی رپورٹ میں SSKM اسپتال نے بتایا کہ گلوکار کی موت مائیوکارڈل انفیکشن کی وجہ سے ہوئی جسے عام طور پر ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل کولکتہ پولیس نے گلوکار کی موت پر غیر فطری موت کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان کے چہرے پر چوٹیں آئی تھی۔ خیال رہے کہ گلوکار منگل 31 مئی کو کلکتہ میں ایک شو سے واپسی کے بعد نیو مارکیٹ تھانے کے علاقے کے تحت واقع گرینڈ ہوٹل میں گر گئے تھے اور انہیں شہر کے ایک نجی اسپتال میں لے جایا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ واضح رہے کہ کی پہلی البم 1999 میں ریلیز ہوئی تھی، تاہم اس کے بعد انہوں نے بالی ووڈ میں گانوں پر توجہ دی۔ انہوں نے بلاک بسٹر فلم ہم دل دے چکے صنم کا مشہور زمانہ گیت تڑپ تڑپ کے، فلم 10 کا گیت 10 بہانے، فلم گنڈے کا گانا تو نے ماری انٹریاں اور فلم وہ لمحے کا مشہور گیت کیا مجھے پیار ہے بھی گایا ہے، جبکہ فلموں میں ان کے گانوں کی طویل فہرست موجود ہے۔ دہلی میں پیدا ہونے والے کے لائیو شو کے دوران اپنی پرفارمنس کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ ہالی ووڈ کے معروف اداکار جانی ڈیپ اور ان کی اہلیہ امبر ہرڈ کے کیس کا فیصلہ آ گیا جس کے مطابق اہلیہ بڑی مجرمہ اور شوہر چھوٹے مجرم قرار دے دیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق $100 ملین ہرجانے کے جانی ڈیپ بمقابلہ امبر ہرڈ ہتک عزت کے مقدمے میں سابقہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے جرمدار قرار پائے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست ورجینیا کی جوری نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ جانی ڈیپ کو بہت بدنام کرنے پر ہرڈ $15 ملین جرمانہ دیں گی، جبکہ امبر ہرڈ پر غلط الزام لگانے پر ڈیپ سابقہ بیوی کو $2 ملین دیں گے۔ واضح رہے کہ جانی ڈیپ اور ان کی اہلیہ 11 اپریل کو ورجینیا میں شروع ہونے والے ہتک عزت کے مقدمے میں ایک دوسرے پر جسمانی اور جذباتی زیادتیوں کا الزام لگا رہے تھے۔ امبر کا الزام تھا کہ ان کے سابق شوہر جانی ڈیپ انہیں تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ جانی ڈیپ کا دعویٰ ہے کہ امبر جھگڑالو بیوی تھی جس نے بوتل مار کر ان کی انگلی کاٹ دی تھی۔ نامور بھارتی اداکار اکشے کمار نے اپنی اہلیہ ٹوئنکل کھنہ کی زندگی کا اہم راز بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ میاں بیوی کے درمیان اکثر پیشہ ورانہ زندگی کو لے کر تکرار دیکھنے میں آتی رہتی ہے، تاہم بھارتی اداکار اکشے کی زندگی میں ایسا نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکشے کمار کا کہنا تھا کہ ٹوئنکل اور میں مختلف سوچ کے حامل ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے۔ خیال رہے کہ اکشے کمار کی اہلیہ ٹوئنکل کھنہ بھی سابقہ اداکارہ ہیں، جبکہ اس وقت ایک نامور مصنفہ بھی بن چکی ہیں۔ ان دونوں سٹارز کی شادی کو 2 دہائیوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں جن کے نام عارف اور نتارا ہیں۔ ٹوئنکل کھنہ اکثر اپنی فلموں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کرتی ہیں اور بہت سے مداح ٹوئنکل اور اکشے کو مثالی شادی شدہ جوڑا قرار دیتے ہیں۔ گوگا دونوں میں بہت سے اختلافات بھی ہیں۔ اکشے اور ٹوئنکل کا تعلق بھی بالکل مختلف گھرانوں سے ہے۔ اکشے کی چاندنی چوک میں پیدا ہوئے اور سخت محنت کے بعد ممبئی پہنچے۔ ٹوئنکل کھنہ سپر سٹار راجیش کھنہ اور ڈمپل کباڈیا کی صاحبزادی ہیں اور انہوں نے زیادہ تر زندگی ہی ممبئی میں گزاری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکشے کمار کا کہنا تھا کہ یہ بہت عجیب معاملہ ہے، مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی، وہ کچھ سوچتی ہے اور میں کچھ سوچتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں اکشے کمار نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے،
ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ٹوئنکل سے کچھ پوچھتا ہوں تو وہ مجھے تجویز دیتی ہیں، اگر وہ مجھے اپنا کالم پڑھنے کے لیے کہتی ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اکشے کمار نے کہا کہ اگر مجھے کچھ پسند نہ آئے تو میں اس وقت تک خاموش رہتا ہوں جب تک ٹوئنکل مجھ سے خود نہ پوچھ لے۔ میں ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا اور وہ میری زندگی میں مداخلت نہیں کرتی۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں مسٹر پرفیکشنسٹ کے نام سے مشہور اداکار عامر خان پر شائقین فلم لال چڈھا دیکھ کر برس پڑے۔ عامر خان اور کرینہ کپور کی نئی آنے والی فلم کا ٹریلر 29 مئی کو ریلیز کیا گیا۔ جہاں ہر نئی آنے والی فلم کا ٹریلر دیکھ کر عامر خان کو اداکاری کا بےتاج بادشاہ گردانا جاتا تھا، وہیں ان پر تنقید بھی جاری کر دی گئی۔ انٹرنیٹ پر ناقدین کی جانب سے عامر خان کی اداکاری اور چہرے کا تاثرات کو فلم کے ریلیز ہونے سے قبل ہی گھسا پچا قرار دے دیا گیا۔ کئی ٹویٹر صارفین کی جانب سے کہا کہ انہیں فلم لال سنگھ چڈھا کا ٹریلر دیکھ کر فلم دھوم 3 کی یاد آ گئی۔ واضح ہے کہ عامر خان اور کرینہ کپور کی نئی فلم لال سنگھ چڈھا کا ٹریلر 29 مئی بروز اتوار کو ریلیز ہوا تھا۔ یہ فلم رواں برس 11 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ عدالت نے بالی ووڈ اداکارہ ریا چکرویتی کو بیرون ملک سفر کی اجازت دے دی۔ انہیں پاسپورٹ واپس کر دیا گیا۔ ریا چکرویتی نے بین الاقوامی تقریب میں شرکت کے لیے بیرون ملک جانے کی درخواست کی تھی۔ منشیات کیسز کی خصوصی عدالت نے انہیں صرف 4 روز کے لیے ابوظہبی جانے کی اجازت دی ہے۔ انہیں روزانہ بھارتی سفارت خانے میں حاضری لگانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ 1 لاکھ روپے کا زیر ضمانت بھی جمع کروانا ہوگا۔ یاد رہے کہ پچھلے برس دسمبر میں ریا چکرویتی کو بھارتی انتصابی منشیات کے ادارے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے گرفتار کیا تھا۔ اداکارہ پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے سابق بوائے فرینڈ سشانت سنگھ راجپوت کے لیے منشیات خریدی تھی۔ پاکستان کی پہلی اوپرا سنگر سائرہ پیٹر نے ڈراموں کے OST کی دنیا میں دھماکے دار انٹری کر دی۔ جیو کے سپر ہٹ ڈرامے دل آویز کے گیت قرار قرار دے سائرہ پیٹر اور شوکت نبیل کی آواز میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ پاکستانی نیاد برطانوی اوپرا سنگر سائرہ پیٹر کا کہنا ہے کہ یورپ میں پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت دیکھتے ہوئے میں نے اوپرا کے انداز میں پاکستانی ڈراموں کے OST گانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جیو سمیت 3 ڈراموں کے ٹائٹل سانگ میری آواز میں پسند کیے جا رہے ہیں۔ مجھے جیو کے ڈرامے دل آویز کے ٹائٹل سانگ کا بالی ووڈ سے شاندار رسپانس مل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرامہ پروڈکشن میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں۔ دل آویز کے ٹائٹل سانگ کو نوید ناشاد نے کمپوز کیا۔ سائرہ کا کہنا ہے کہ ان دنوں 1-2 پاکستانی گیتوں کی ریکارڈنگ میں مصروف ہوں، بہت جلد میری آواز پردہ اسکرین پر سنیں گے۔ پلے بیک گائیکی کا اپنا لطف ہے۔ ہالی ووڈ شخصیت کی جانب سے معروف گلوکار کے کی اچانک موت پر شدید دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نامور گلوکار اور موسیقار کے گزشتہ روز دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کی اچانک موت سے موسیقی اور فلم انڈسٹری کو صدمہ پہنچا۔ اس خبر کے سامنے آنے کے فوراً بعد ہی بالی ووڈ کی مشہور شخصیت بشمول اکشے کمار، اجے دیوگن اور وکی کوشل نے ان کی موت پر سوگ کا اظہار کیا۔ بالی ووڈ اداکار اکشے کمار نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ گلوکار کے کی افسوسناک موت کے بارے میں جان کر انتہائی دکھ ہوا اور صدمہ بھی ہوا۔ ان کی موت بہت بڑا نقصان ہے۔ اجے دیوگن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کی موت کی خبر وہ بھی ایک لائیو پرفارمنس کے فوراً بعد خوفناک ہے۔ اداکار نے کہا کہ انہوں نے ان فلموں کے لیے گایا جن سے میں وابستہ تھا، اس لیے ان کا نقصان بہت زیادہ ذاتی لگتا ہے۔ کرن جوہر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایسے ناقابل یقین ٹیلنٹ کی اچانک موت دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تفریحی دنیا نے آج ایک سچے فنکار کو کھو دیا۔ ورن دھون نے کہا کہ ہمارے پیارے کے کی موت سے انتہائی صدمے اور غمزدہ ہیں۔ ایک موسیقار جس کی آواز میرے بچپن کا حصہ رہی۔ ووی اوبرائے نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک طویل نوٹ کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا کہ یقین نہیں آ رہا کہ کے چلا گیا، یہ ہم سب کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ اداکار نے لکھا کہ ہمیشہ ان کی آواز کو پسند کیا اور ان کے گانوں کو پسند کیا۔ میں آپ کے بارے میں سوچوں گا بھائی، ہمارے پاس صرف آپ کی آواز اور یادیں رہ گئی ہیں۔ رنویر سنگھ، وکی کوشل اور راج کمار نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز کے ذریعے گلوکار کی موت پر شدید دکھ کا اظہار کیا۔ پاکستانی اداکارہ نوشین شاہ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پر تنقید کر دی۔ سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پر نوشین شاہ کا مریم نواز کے لیے دیا گیا بیان وائرل ہو رہا ہے۔ نوشین نے اپنے بیان میں کہا کہ مریم نواز بننا مزے کی بات ہے، اٹھو
اپنے شوہر کو نظر انداز کرو, اپنے والد کے غلاموں کے پروٹوکول میں جاؤ, فضولیات کہو, زور زور سے چیخ کر بے نظیر بننے کی کوشش کرو اور سوچو. اداکارہ کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اس حوالے سے اداکارہ کو مختلف قسم کے رد عمل کا بھی سامنا ہے, جس میں جہاں سوشل میڈیا صارفین اداکارہ کے بیان پر ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو وہیں اداکارہ کے اس بیان پر کئی لوگوں نے ان کی بات سے اتفاق کیا ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے. کراچی بھی پاکستان کا قدیمی شہر تھا اور یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا. پھر اس شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا. صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم جاری کیا. اسی دوران عارضی طور پر پہلے سے موجود کوٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا. لہذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی. 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا. اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے. اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسیاڈز نے اہم کردار ادا کیا. اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامن کوہ اور چھتر باغ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کی حسین جات حضرت امام بری کا مزار بھی ہے. حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گوڑرہ شریف میں واقع ہے اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے. اسلام آباد کی تہذیب و ثقافت وادی انڈس کی ثقافت اور کوٹوہاری سماج کا حسین امتزاج ہے. یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا تھا. پھر ان کی یہ تہذیب و ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی. بہت سارے عظیم جنگی خاندان جن میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا. جدید اسلام آباد قدیم سیف پور ہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے جہاں انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا. اس طرح یہاں بر صغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے.
जैसे अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से एक कौमी और आलमी मार्केट के साथ हर तरह के लोगों की तवज्जो का मरकज है, वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद की तामीरात में जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरक़ी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टेक्सला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। पहाड़ों की दुनिया में नांगा पर्वत सबसे ज़्यादा जालिम और नाकाबिले एतबार पहाड़ है। ये अंदाज़े की मामूली सी मामूली गलती को माफ़ नहीं करता। इसके कानून में गलती की छोटी सी छोटी सज़ा मौत है। इसी वजह से इसे कातिल पहाड़ का नाम दिया गया है, क्योंकि अब तक इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में 31 कोपहमा अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। शायद इसी वजह से नंगा पर्वत को सर करने वाले कोपहमाओं की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 28% है। कदीम अकायद के मुताबिक हिमालय और कराकोरम की दूसरे बड़ी चोटियों की तरह इसे भी मतलूम मजाज रूहों का मस्कन समझा जाता है। इसके कुर्बो जवार में आबाद लोगों का कहना है कि इसकी चोटियों पर भी परियों के बसेरे हैं और वो इसकी हिफाजत करती रहती हैं। जब सूरज की रोशनी अपने शबाब पर होती है तो इस बुलंद पहाड़ की बुलंद घाटियों से धुआं सा उठता नज़र आ रहा होता है तो मकामी लोग कहते हैं कि परियां अपना खाना पका रही हैं। मकामी आबादी का अकीदा है कि नांगा पर्वत की चोटी परियों की मलका की रहाइश का है। दास्तानों में आया है कि वो एक ऐसे बर्फानी किले में रहती हैं जो शफाफ और तवीज़ बर्फ का बना हुआ है। इस पहाड़ पर रहने वाली कुछ और दूसरी मखलूक जिनमें कुछ डरावनी और खौफनाक हैं, उनमें शैतानी रूहें, देव हैकन मेंढक, 100 फीट लंबे बर्फानी अजदहे बसते हैं। ये सब कुछ बड़ा रोमानवी लगता है, लेकिन आज भी वहाँ लोग इस पर यकीन रखते हैं। नांगा पर्वत कोई एक चोटी नहीं, बल्कि ये चोटियों का मजमुआ है। इस चोटी की ऊंचाई 8126 मीटर है। ये दुनिया की सबसे मशहूर चोटियों में 90 नंबर पर है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसको सर करना आसान नहीं है। ये एक ख़तरनाक चोटी है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद चोटियाँ, पहाड़ें और चट्टानें उमूरी और पथरीली हैं, जिन पर बर्फ़ भी मुकम्मल तौर पर नहीं ठहरता और मौसम सरमा में भी ये अपनी असली हालत में ही रहता है, यानी पहाड़ नंगा रहता है, तो इसी वजह से इसको नांगा पर्वत कहते हैं। नांगा पर्वत को सर करने की पहली कोशिश बरतानवी कोपहमा एल्बर्ट फेडरिक मैडलर ने की। उन्हें उस वक्त के कोपहमाओं का लेजेंड कहा जाता था। जंगी अजीम अव्वल और दोम के दरमियान 5 टीमें जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, नांगा पर्वत सर करने आईं और सफ़े अव्वल के मारूफ 10 जर्मन कोपहमा और 15 शर्पा इस अरसे में नांगा पर्वत की खूंखारी का शिकार बन गए। 1934 में जर्मनी का मशहूर कोपहमा विली मैरिकल जो
1932 में नागा पर्वत पर नाकाम हो चुका था, दोबारा नागा पर्वत सर करने आया। तकरीबन 7,500 की बुलंदी पर पहुंच चुका था और बिल्कुल चोटी के करीब था, मगर उसकी टीम ख़राब मौसम का शिकार हो गई और इसी दौरान विली और उनके 3 साथी जान की बाजी हार गए। विलबर्गर की मौत ने नागा पर्वत को सर करने में एक नया मोड़ दे दिया और इसके सौतेले भाई कार्ल ने नागा पर्वत से इंतकाम लेने का सोचा और माहिर को पहलवाओं की टीम तश्कील दी और हर दूसरे साल वो नागा पर्वत को सर करने के लिए पहुंचा होता था और आखिरकार उसी की क़यादत में नागा पर्वत को सर कर लिया गया। वेलकम बैक। खबरनामे में अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, सख्त मौसम में खेलने की तैयारी भी शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी जरूर होगी लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, अब फैसला हो चुका है तो सख्त मौसम में खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। बाबर आजम ने कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते हैं, कल से कैंप का आगाज हो रहा है जिसके लिए पुरजोश है। उनका कहना था कि अगर टीम खड़ी करनी है तो खिलाड़ियों को मुस्तकिल खेलना पड़ेगा। कप्तान बाबर आजम ने मजीद कहा कि खिलाड़ी को हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। भारतीय क्रिकेटर जितेश बचारा ने इंग्लैंड काउंटी में अपने साथी खिलाड़ी पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को सालगिरह की मुबारकबाद दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बचारा ने मोहम्मद रिजवान के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, साथ में उन्होंने रिजवान को टैग करते हुए इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इनकी जिंदगी में आने वाले इस साल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ख्याल रहे कि इंग्लिश काउंटी सीजन के दौरान मोहम्मद रिजवान और चितेश्वर पुजारा ने ससेक्स की नुमाइंदगी की थी। काउंटी मैचेस के दौरान जहां भारतीय बल्लेबाज ने रन्स के अंबार लगा दिए हैं, वहीं मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी रन्स उगलता रहा। एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद रिजवान का बचारा से मुतल्लिक कहना था कि उन्होंने बचारा के साथ कोई अजनबियत महसूस नहीं की और उम्मीद है कि अगर इनसे मालूम किया जाए तो यही जवाब होगा। उनका कहना था कि मैं चितेश्वर पुजारा के साथ काफी हंसी मजाक करता हूं और टीम के हर खिलाड़ी को ये बात मालूम है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की लीग स्पिनर गुलाम फातिमा ने श्रीलंका विमेन के खिलाफ अपनी फतहगीर परफॉर्मेंस को शेन वॉर्न के नाम कर दिया। कराची में श्रीलंका विमेन टीम के खिलाफ पहले वनडे में कामयाबी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम फातिमा का कहना था कि टीम में उम्दा परफॉर्मेंस के साथ कमबैक करने पर खुशी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस के तसलसल को कायम रखने की कोशिश करूंगी। गुलाम फातिमा ने कहा कि शेन वॉर्न मेरे आइडियल हैं, इनसे मुलाकात की ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सकी। उन्होंने कहा कि मैं श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेटें शेन वॉर्न के नाम करती हूं। ख्याल रहे कि कराची के साउथ एंड क्लब में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने श्रीलंका विमेन टीम को बाआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान विमेन को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया था, जिसे इसने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका बैटिंग लाइन को मुश्किलात से 2-4 करने में गुलाम फातिमा का बड़ा किरदार रहा। लीग स्पिनर ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 2 मेडन ओवर्स के साथ सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।